بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ لقمان، مکی، نمبر 31، آیت نمبر 19۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ لقمان، آیت نمبر 19۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی چال میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرو اور چلا کر بولنے کی بجائے نرم اور ہلکی آواز سے بات کیا کر۔ یقیناً سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے غور و تدبر اور فکر و نظر سے ان حکمت کی باتوں تک پہنچا ہو۔ حکمت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اشیاء کائنات اور نظام فطرت پر غور و خوض سے، گہرے تدبر سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، نوریا ابراہیم ملاکوت السماوات والارض، سورہ 6 آیت 75۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائناتی نظام کا مشاہدہ کرایا تھا۔ کائناتی مشاہدات سے وہ صحیح نتائج کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ قرآن نظام کائنات پر غور و فکر کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ حضرت لقمان کی بیٹے کو نصیحتیں یہاں ختم ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 20۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اے مخاطبین، کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا نے کس طرح کائنات کی ہر شے کو تمہارے فائدے کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ کر مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے، اور تمہیں فراوانی کے ساتھ اپنی کھلی محسوس اشیاء اور چھپی قوتیں نعمتوں کے طور پر عطا کی۔ پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو بغیر حقیقی علم ہدایت اور کسی روشن کتاب کے قوانین خداوندی کے باب میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ، قرآن کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی راستے پر چلے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی آباء و اجداد کی روش پر چلیں گے، جبکہ شیطان انہیں ایسی تباہی کی طرف لے جا رہا ہو جس سے ان کا سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ مسلمانوں میں کوئی غیر مقلد نہیں، سب ہی مقلد ہیں، اور یہ زندگی کا ایک منفی رویہ ہے۔ اس مضمون کی 20 مقامات پر قرآن میں آیات آئی ہیں۔ گمراہ لوگوں کا ہمیشہ اور آج بھی یہی جواب ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مسلک پر چلیں گے۔ یہ گمراہوں کا مذہبی اور منفی جواب ہوتا ہے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تو قرآن کی بجائے علماء اسلاف، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی وغیرہ کے فقہ پر چلیں گے۔ قرآن کے مطابق چلنا دین کی بات ہے، اور فقہی مسالک پر چلنا مذہب کی بات ہے۔ جانوروں کے گلے میں رسہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو لیے لیے پھرتے ہیں، یہ گلے میں پٹا یا رسہ قلادہ کہلاتا ہے، اور پٹے یا رسے کے زور پر جانور کا ادھر ادھر جانا تقلید کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم مقلد ہیں۔ یہ جو ہم میں غیر مقلد ہوتے ہیں
وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی عقل و فکر سے کسی سند کے اعتبار سے کوئی مسلک اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اصطلاحیں ہیں۔ مقلد ان کو کہتے ہیں جو آئمہ فقہ میں سے کسی ایک امام کی فقہ کا اتباع کرتے ہیں۔ جنہیں غیر مقلد کہتے ہیں وہ امام بخاری کی فقہ کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ روایات کی فقہ سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ احادیث کا اتباع کرنے والے اپنے آپ کو غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ قرآن ما انزل اللہ کا اتباع کرنے والوں کو دیندار اور صحیح راستے پر چلنے والے کہتا ہے، جبکہ وما جعلنا علیہ آباءنا سورہ 31 آیت نمبر 21 کی تقلید کرنے والے مذہبی اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 22 ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور۔ اور صحیح راستے پر وہ ہے جو اپنے تمام رجحانات، ارادوں اور تقاضوں کو قانون خداوندی کے تابع رکھتا ہے، اور ساتھ ہی حسن کارانہ انداز سے نہایت متوازن زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ایسے شخص نے اپنی زندگی میں ایسے محکم سہارے کو تھام لیا جو اسے کبھی دغا نہیں دے گا، سورہ 2 آیت 265۔ اور تمام کام قوانین خداوندی کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ مثبت پہلو وجہہ اللہ اور عروہ کا مفہوم۔ ایک مذہبی مسلک اوپر سورہ 31 آیت نمبر 21 میں سامنے آیا جو منفی پہلو لیے ہوئے تھا اور جسے قرآن نے ناپسند فرمایا۔ اب اس آیت میں قرآن مثبت پہلو یعنی الدین کا پسندیدہ مسلک بیان کرتا ہے، اور وہ ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ سورہ 31 آیت نمبر 22، جو اپنے وجہہ کو قوانین خداوندی کے سامنے جھکا دے۔ وجہہ کا لفظ بڑا ہی جامع ہے۔ مادے کے اعتبار سے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو چیز کسی کے سامنے سب سے پہلے ابھر کر آئے، لیکن یہ لفظ زندگی کے نصب العین گول کے لیے بھی آتا ہے، مثلا منزل کے لیے بھی آتا ہے، مقصد پرپز کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلوبہ منزل کے طرف لے جانے والے راستے کو وجہ الطریق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری شخصیت پرسنالٹی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں انسان کے ارادوں سے لے کر اس کی ہر روش کے لیے یہ جامع لفظ آ جائے گا۔ اگر ہم وجہہ اللہ کے معنی اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے سپرد کر دینا کریں تو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وجہہ اللہ کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ اپنی وجہہ یعنی اپنے ارادوں کو، اختیارات کو، اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو خدا کے آگے یعنی قوانین خداوندی کے سامنے جھکا دو۔ یہ پہلی چیز تو ماننے کی ہو گئی، نظریے کی ہو گئی، نظریہ حیات کی ہو گئی، مقصد کی ہو گئی۔ دوسری چیز بتائی وَهُوَ مُحْسِنٌ سورہ 31 آیت نمبر 22۔ اس طرح ذہنی طور پر جھکا ہوا انسان حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ سورہ 31 آیت نمبر 22۔ یوں سمجھو کہ اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ عروہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے عربوں کی زندگی کا تصور کیجئے۔ صحرائی زندگی کا دار و مدار مویشیوں پر دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں۔ ایسے درخت جن کی جڑیں لمبی ہونے کی وجہ سے پاتال سے پانی لیں اور وہ درخت سارا سال سرسبز رہیں، ان پر کبھی پتجھڑ نہ آئے، ایسے درختوں کو عروہ کہا جاتا تھا۔ ایسے درختوں پر مویشی کی خوراک کے لیے سارا سال بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ جس نے اپنے رجحانات کو قوانین خداوندی کے سپرد کر دیا تو یوں سمجھو کہ اس کے ہاں عروہ درختوں کا ایسا باغ اگ آیا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ایک ناپسندیدہ روش تو اوپر کی آیت میں اصلاح پرستی کی آئی، اور اس آیت میں پسندیدہ اور مثبت روش وجہہ اللہ کی آئی، یعنی اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے سپرد کر دینے والے بات آ گئی ہے۔ آیت نمبر 23 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا
ان اللہ علیم بذات الصدور. اور جو صحیح راستے سے انکار کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تجھے ان کے انکار سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے قانون مکافات کے سامنے جواب دہ ہیں، لہٰذا ظہور نتائج کے وقت ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. اور اللہ کا قانون تو سینوں کے اندر چھپے بھیدوں سے بھی واقف ہے. آیت نمبر 24. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. یہ لوگ مہلت کے وقفے میں سامان زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، پھر ہم انہیں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے جو بڑی ہی شدید ہوگی. آیت نمبر 25. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر ان سے پوچھو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے اللہ نے. ان سے کہو کائنات میں اللہ کا قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے قابل حمد و ستائش ہے، تو اے انسانوں تم بھی اپنی زندگی میں اسی کے قوانین رائج کرو تو تمہارے اعمال کے نتائج بھی قابل حمد و ستائش ہو جائیں گے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. سورہ 29 آیت نمبر 61. آیت نمبر 26. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان اللہ هو الغنی الحمید. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں خدا کا قابل حمد و ستائش قانون کار فرما ہے. اگر تم بھی اپنی زندگی کو اس کے قوانین کے تابع رکھو تو اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ کا قانون یقیناً تمہارا محتاج نہیں ہے. اس کا نظام ربوبیت تو حمد و ستائش کی از خود زندہ شہادت ہے. سورہ 1 آیت نمبر 1. آیت نمبر 27. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور موجودہ سمندر روشنائی بن جائیں اور روشنائی کے طور پر کئی اور سمندر بھی ملا دیے جائیں تو بھی خدا کے قوانین کا احاطہ نہ ہو سکے گا. سورہ 18 آیت نمبر 109. یہ قوانین صرف اندھی قوت کے طور پر نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ نافذ العمل ہیں. خدا لامحدود ہے تو اس کے کلمات اللہ بھی لامحدود ہی ہیں، جبکہ درخت اور سمندر محدود ہیں. اس لیے لامحدود محدود کے اندر آ ہی نہیں سکتا. محدودیت اپنے ہی دائرے کے اندر اس کو سمجھ سکتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ جو کچھ ہم اپنے متعلق تمہیں بتائیں صرف اسی تک رہا کرو، اس سے آگے تم جا ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 28. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر. تمام انسانوں کی تخلیق کرنا اور ان کو دوبارہ اٹھانا خدا کے نزدیک ایسا ہی آسان ہے جیسے کسی ایک شخص کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا. یقیناً وہ ہر ایک کی سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 29. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا کا قانون گردش کس طرح رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے؟ اس نے رات اور دن کی گردش کے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے. ان میں سے ہر ایک مقررہ میعاد تک کے لیے برابر چلا جا رہا ہے. سورہ 13 آیت نمبر 2.
اور یقیناً خدا کا قانون خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے۔ رات کا دن کے اندر اور دن کا رات کے اندر داخل ہونا نظر بظاہر ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یولجو ولج، سورج کے نکلنے سے دن آ جاتا ہے اور رات چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سورج کے غروب ہو جانے سے دن چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ آیت میں عالم ترا سورہ 31 آیت 29 ہے، یعنی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ رات اور دن کس طرح ایک دوسرے میں بظاہر داخل ہوتے ہیں؟ دراصل نہ رات کہیں جاتی ہے اور نہ دن کہیں سے آتا ہے، یہ بظاہر ہمیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے نظر آتے ہیں، ورنہ نہ تو رات آ رہی ہوتی ہے اور نہ دن آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو در حقیقت داخل نہ ہو اور ہمیں بظاہر داخل ہوتی یا ہوتا نظر آئے، اس کے لیے والج کا لفظ آتا ہے۔ نہ دن آتا ہے اور نہ رات آتی ہے، یہ تو سورج کی گردش کی وجہ سے ہمارا صرف احساس ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، جبکہ وہ تو کہیں غروب ہی نہیں ہوتا۔ غروب تو ہماری آنکھوں کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کو غروب کے بعد دیکھ نہیں سکتی، ورنہ سورج تو غروب ہونے کے بعد زمین کے دوسرے حصوں کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ نہ تو سورج کہیں سے آتا ہے اور نہ کہیں جاتا ہے، وہ تو ہر وقت طلوع رہتا ہے۔ رات اور دن کا اختلاف تو ہماری کوتاہ نگاہی کی وجہ سے ہے۔ انسانوں کو اپنے احساس کی وجہ سے چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں، ورنہ کائنات ایک وحدت ہے، ون انڈیویژبل ہول۔ اختلافات تو ہماری آنکھوں کے پیدا کردہ ہیں یا ہم نے سمجھنے کے لیے خود اختلافات پیدا کیے ہوئے ہیں۔ رات اور دن جس کو ٹائم کہتے ہیں، فلسفے اور سائنس میں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ آیت نمبر 30۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا اپنے قوانین کے ذریعے خود ایک حقیقت ثابتہ ہے، اس لیے اس کے قوانین ٹھوس اور تعمیری نتائج پیدا کرتے ہیں، اور اس کے سوا تم جس کو بھی پکارو وہ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ کوئی اور قانون اس جیسی ٹھوس اور تعمیری نتیجہ خیزی کر ہی نہیں سکتا۔ علو اور کبیر، خدا کا قانون علو اور کبیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو قوم بھی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ علو اور کبیر ہو جائے گی، اور دنیا کی کوئی دوسری قوم اس کے ہمسر نہیں ہو سکے گی۔ قوانین خداوندی پر عمل کرنے والی قوم کی زندگی بھی الحق ہو جائے گی۔ آیت نمبر 31۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ قوانین خداوندی کے الحاق ہونے پر کیا تم نے کبھی غور کیا کہ کشتیاں، جہاز کس طرح خدا کے پیدا کردہ سامان زیست کو لیے سمندر میں رواں دواں چلتی چلی جاتی ہیں؟ اس میں تمہارے لیے خدا کے قانون کی محکمیت کا مشاہدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون کی کارفرمائی صرف انہیں نظر آ سکتی ہے جو نہایت مستقل مزاجی سے فطرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتے رہیں، یوں ان کی انتھک محنت بھرپور نتائج مرتب کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ جب کشتی کو بڑی بڑی موجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو مسافر اس طرح خدا کو پکارنے لگتے ہیں گویا ان کی تمام تر اطاعت پذیریاں اسی کے لیے مختص ہیں، لیکن جب وہ بحریت ساحل پر آ اترتے ہیں تو ان میں سے بعض تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن باقی کھلے بندوں ہمارے قانون سے سرکشی برتنے لگتے ہیں۔
اور ہمارے قوانین کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو محنت سے جی چرائیں اور چاہیں کہ لوگوں کے لیے قوانین خداوندی پر پردے پڑے رہیں اور خود فریب کاری اور دغا بازی کریں۔ کفور اور خطار کا مفہوم۔ کفور وہ جو نعمائے خداوندی کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھتا ہے، یعنی وہ نظام سرمایہ داری میں سب کچھ سمیٹ کر اپنے لیے رکھ لیتا ہے۔ ایسے لوگ سرمایہ کے زور پر سرمایہ کماتے ہیں، خود محنت نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ قوانین خداوندی پر پردہ پڑا رہے تاکہ ان کی مذموم چال بازیاں لوگوں کی نگاہوں سے چھپی رہیں اور لوگ ان کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ خطارن مسلسل دھوکہ دیے چلے جانے والا۔ اس کے لیے تو عربوں کے ہاں بہت سے الفاظ ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی بھر دھوکہ دے دے کر تھک جانے والا، اور کہتا ہے کہ اسے ان قوانین پر آنے سے موت پڑتی ہے۔ انسان کی نفسیات ہی ایسی ہے کہ جب مصیبت میں پھنس جائے تو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے، شریکوں کو بھول جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر خدا کا نام تک بھی نہیں لیتا۔ آیت نمبر 33۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے انسانوں، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ہمیشہ ظہور نتائج کے اس وقت سے ڈرتے رہو جب نہ تو باپ بیٹے کے کسی کام آ سکے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کے کسی کام آنے والا بن سکے گا۔ یاد رکھو، محسوس نتائج کا ظہور میں آنا اٹل بات ہے، تو دنیاوی زندگی کا جلد حاصل ہو جانے والا مفاد تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالنے پائیں اور نہ ہی دھوکہ دینے والے تمہیں خدا کی راہ سے بہکانے پائیں۔ تقوی اور خشیت کا مفہوم۔ عربی اور قرآن کی روح سے تقوی کے معنی ہے کہ راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا، اور جو چاہتا ہے کہ زندگی کے راستے کی خطرناک اور نقصان دہ گھاٹیوں سے بچ کر چلوں تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ قرآن بتائے گا کہ کون سے راستے میں خطرات نہیں آتے اور کون سا راستہ پر خطر ہے۔ خدا کے قوانین کافر و مومن ساری انسانیت کے لیے ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ 31 آیت نمبر 33۔ اے انسانوں، اپنے رب کے قوانین کی نگہداشت کرو۔ وخشوا، سورہ 31 آیت نمبر 33۔ اسی لفظ سے ہمارے ہاں خشیت کا لفظ ہے، جس کا عمومی ترجمہ خوف ڈر کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم کہتے ہیں میاں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، گویا خوف یا ڈر کوئی ایسی چیز ہے جس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ تم خوف کرو اور ڈرو۔ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن تو مومنین کی کیفیت لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ 2 آیت 277 بیان کرتا ہے، تو بھلا وہ خوف کھانے یا ڈر یا حزن کے لیے کیوں کہے گا؟ خشیت میں خوف اور ڈر کی بات نہیں ہے، یہ تو احتیاط کی بات ہے۔ مثلا احتیاط برتو تو اس سے کہ اگر سنکھیا کھایا تو ہلاک ہو جاؤ گے، با احتیاط یا احتیاط برتو اس سے کہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جل جائے گا، یا احتیاط برتو اپنے برے عمل کے نتیجے سے جو تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تو خشیت ڈرنے والی نہیں بلکہ احتیاط برتنے والی بات ہوتی ہے۔ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج کا انسان کے اندر جو احساس ابھرتا ہے، خشیت اس احساس کا نام ہے۔ ڈر سے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ کسان محنت سے کھیتی بوئے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہرے بھرے کھیت کا اس طرح خشک ہو جانا کہ پھر وہ سرسبز ہو ہی نہ سکے۔ نقصان کے اس احساس کو عربی میں خشیت کہتے ہیں۔ خشیت کو ڈر کہنا ہی ہے تو یہ نقصان کے احساس کا نام ہے۔ آیت نمبر 34۔ ان اللہ
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ ظہور نتائج کی گھڑی کے واقع ہونے کا علم یقیناً خدا ہی کو ہے، اور اسی کا قانون بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کل مستقبل میں کیا کرے گا، اور نہ ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کس جگہ پر واقع ہوگی۔ یقیناً خدا سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ 5 چیزوں کا نہیں بلکہ صرف 2 چیزوں کا علم انسان کو نہیں ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نمبر 1 ظہور نتائج کا علم صرف خدا کو ہے، نمبر 2 وہ بارش برساتا ہے، نمبر 3 وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، نمبر 4 کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نمبر 5 کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی۔ اس کے بعد کہا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ اعمال کے نتائج غیب میں قانون مکافات عمل کی روح سے جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک دن غیب میں مرتب ہونے والے نتائج ٹھوس شکل میں ابھر کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قانون مکافات عمل کی اس تدریج کو سمجھانے کے لیے بارش اور رحم مادر کا بیان کیا گیا ہے۔ بارش ہونے کی بنیادی وجہ سورج کی تمازت سے پانی کا بخارات میں تبدیل ہونا ہے۔ گویا سورج کا عمل بارش کو غیب میں ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے۔ بخارات اڑتے رہتے ہیں اور فضا میں جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جب بادل نظر آتے ہیں تو انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بادل ترتیب پا گئے ہیں، اور ایک دن زیادہ بھاری اور ٹھنڈے ہونے پر خدا کے قانون کے مطابق بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نطفہ میں شامل جرثومہ حیات کو ننگی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یوں سمجھو کہ وہ غیب میں رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے، پھر وہ وہاں بتدریج پرورش پاتا ہے، اور ایک دن جیتا جاگتا انسانی یا حیوانی بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ شک نمبر 2 اور 3 کو شک نمبر 1 اصحاطہ کی تدریج کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ غیب میں انسانی اعمال کے نتائج ترتیب پاتے رہتے ہیں، اور ایک دن بادل بارش اور بچے کی پیدائش کی طرح ٹھوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ جب تک انسان نے ان سے متعلق طبعی قوانین کا علم حاصل نہیں کیا تھا، بادل بارش کا ترتیب پانا اور بچے کی رحم مادر میں پرورش کا علم صرف خدا کو تھا۔ طبعی قوانین کا علم حاصل کرنے کی استعداد خدا نے انسان کو دے رکھی ہے، اس لیے اس نے اب بارش اور نطفے سے بچے کی پرورش کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اب تو سائنس یہ تک بھی بتا دیتی ہے کہ رحم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لہٰذا بادل بارش اور رحم مادر میں پرورش کا علم اب انسان نے بھی حاصل کر لیا ہے۔ پہلے بارش اور بچے کی پیدائش کا علم صرف خدا کو تھا، اب بارش اور رحم مادر کا علم خدا اور انسان دونوں کو ہے۔ اس کے برعکس انسانی اعمال کے نتائج طبعی قانون کی بجائے ایک اور قانون کے تحت مرتب ہوتے ہیں، جسے خدا کا قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس قانون کا علم خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے، اس لیے ظہور نتائج کے وقت اصحاطے کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اوپر شک نمبر 4 اور 5 کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ان شکوں کے متعلق خدا کے سوا اور کوئی علم نہیں رکھتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی۔ اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ قرآن نے 5 چیزیں گنوائی ہیں کہ ان کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے۔ شک نمبر 1، نمبر 4 اور 5 تو وہ ہیں جن کا علم صرف خدا کو ہے، جبکہ شک نمبر 2 اور 3 وہ ہیں جن کا علم اب خدا اور انسان دونوں کو ہے۔ جب تک انسان نے ان سے متعلق طبعی قانون کا علم حاصل نہیں کیا تھا تو ان کا علم صرف خدا کو تھا۔ اب علم حاصل کر لیا ہے تو یہ انسان کے علم میں بھی آ گئے ہیں۔ جب تک انسان کسی کام سے متعلق طبعی قانون کا علم حاصل نہیں کر لیتا وہ صرف خدا کے علم میں ہوتا ہے، لیکن آج نہیں تو آئندہ جب انسان کسی بات سے متعلق طبعی قانون کا علم حاصل کر لے گا تو وہ بات خدا کے ساتھ انسان کے علم میں بھی آ جائے گی۔
اب تو انسان طبعی قانون کے علم کے بعد مصنوعی بارش برسانے کے قابل بھی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے، لیکن آج تو بارش اور رحم مادر میں بچے کی پرورش کے متعلق انسان کو بھی علم ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث درست کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن نے بارش اور ارحام کے متعلق نہیں کہا کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے اور انسانوں کو نہیں ہے۔ قرآن نے تو صرف یہ کہا ہے کہ وہ اپنے قانون کے مطابق بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جان سکتے، وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن انسان بھی طبعی قانون کا علم حاصل کر کے ان کو جان سکتا ہے اور جان چکا ہے، کیونکہ بارش اور ارحام میں پرورش طبعی قانون کی روح سے ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ بارش اور ارحام کا علم صرف خدا کو ہے اور یہ کہ تم ان کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ جو 3 باتیں انسان کے علم میں نہیں آ سکتی وہ ہے: نمبر 1، ظہور نتائج کا علم کوئی نہیں جان سکتا۔ نمبر 2، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل مستقبل میں کیا کروں گا۔ اور نمبر 3، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کہاں ہوگی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی کیوں نہیں بتا سکتا کہ میں کل مستقبل میں کیا کروں گا۔ مچھلی کی فطرت ہے پانی میں رہنا۔ اگر مچھلی پانی سے باہر ہے تو ہر شخص بتا سکتا ہے کہ یہ چھلانگ لگا کر پانی میں جائے گی۔ شیر کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے گوشت ہی کھانا ہے، گھاس نہیں کھانی، اور بکری گوشت نہیں کھائے گی، گھاس ہی کھائے گی، کیونکہ انسان کے علاوہ ساری مخلوق کی فطرت ہے، انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے۔ اس کو خدا نے تھوڑا سا اختیار و ارادہ عطا کیا ہے۔ اختیار دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کا مستقبل متعین و مقرر، فیوچر ڈیٹرمین نہیں ہوتا، اس کا مستقبل جامد نہیں ہوتا، طے شدہ نہیں ہوتا۔ 2 امکانات میں سے یہ کون سے امکان کو اختیار کرے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ انتخاب سے پہلے انسان کو خود بھی اور خدا کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بحوالہ سورہ 2 آیت 124 کہ کیا انتخاب کرے گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا کسی کے متعلق کچھ کہہ سکتا ہے۔ مکھی کو انسان سے کم اختیار حاصل ہے۔ اس کی یہ حالت ہے کہ ایک میز پر بیٹھے 10 سائنسدان نہیں بتا سکتے کہ یہ مکھی یہاں سے اڑ کر کہاں جا کر بیٹھے گی۔ صرف فطرت رکھنے والی مخلوق کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں 1000 سال بعد سورج گرہن کب ہوگا، یہ ہم آج بتا سکتے ہیں۔ ایک مکھی کے بارے میں کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، تو انسان کے بارے میں منجم کیا بتا سکتے ہیں، جبکہ ستاروں کے بارے میں انسان 1000 سال پہلے بتا سکتا ہے۔ انسان تو حیران اپنے ارادوں کو بدل سکتا ہے۔ کوئی شخص بھی 2 امکانات میں سے کسی امکان کے انتخاب سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا انتخاب کرے گا۔ انتخاب تو منفی اور مثبت پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا کیا پیش ہونے والا ہے تو ایک دن بھی جی نہیں سکتا۔ یہ تو خدا کی بڑی رحمت ہے کہ خدا نے اسے مستقبل سے آگاہ نہیں کیا۔ زندگی میں نشاط کار اسی میں ہے کہ کل کا پتہ نہیں۔ اگر کسی کو پہلے سے علم ہو جائے کہ فیل ہونا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ راتوں میں جاگ کر محنت کرتا رہے۔ اگر پہلے سے علم ہو کہ ہار جانا ہے تو کرکٹرز کا دماغ خراب ہے کہ دھوپ میں سارا دن کھیلیں۔ پہلے سے پتا ہو کہ بچے نے مر جانا ہے تو علاج کون کرائے گا۔ ایک میچ دیکھا ہوا ہے تو اس کی ریکارڈنگ دیکھنے میں ویسی دلچسپی نہیں ہوتی جیسی پہلی مرتبہ دیکھنے میں تھی۔ زندگی کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہے کہ کل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ساری زندگی کے متعلق معلوم ہو جائے تو زندگی میں مزہ نہیں رہے گا۔ یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے مستقبل کا علم انسان کو نہیں دیا۔ اسی طرح اگر موت کے دن کا بتا دیا جاتا تو زندگی کی لذت تو ایک طرف، انسان لمحہ لمحہ مرتا رہتا۔ ظہور نتائج مستقبل اور موت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا خدا کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہاں سورہ لقمان اختتام پذیر ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔